بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں، یعنی تین چیزیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز وہ بخل ہے جو اس کو اپنی گرفت میں لے لے، دوسری چیز خواہش نفس کی پیروی ہے، تیسری چیز آدمی کا اپنے آپ پر فریفتہ ہونا ہے۔ بخل الشح شجرۃ فی النار، فرمایا کہ بخل تو جہنم کا درخت ہے، یعنی جو آدمی اس کی ٹہنی سے لگے گا یا اس کی جڑ سے کو پکڑے گا تو یہ درخت تو جہنم کا ہے، تو آدمی کو یہ بخل رفتہ رفتہ جہنم میں لے جائے گا۔ بخل کہتے ہیں جہاں شریعت کا تقاضا ہو وہاں یا مروت کا تقاضا ہو وہاں مال خرچ نہ کرنا، یعنی اپنی جیب میں مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، لیکن وہ صرف اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ پیسے کی محبت ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اچھا ابھی دیتا ہوں، چلو آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پیسے کی محبت نے اس کو جکڑ لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا، بلکہ بخل کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کی پیروی نہیں کر رہا۔ یا یہ ہے کہ مروت کا تقاضا ہے، گھر میں مہمان آ گئے ہیں لیکن اب اس کی جان جا رہی ہے پیسہ نکالتے ہوئے، تو یہ بخل ہے۔ مہمانوں کو حسب استطاعت اکرام کرنا یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے، مروت کا تقاضا ہے، جو خود شریعت نے بھی اس کو آدمی کے اوپر لازم رکھا ہے کہ جس آدمی کا مہمان آ جائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا اکرام کرے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جو ہے وہ چادر سے زیادہ پاؤں بھی نہیں پھیلانے چاہیے، لیکن بہرحال اتنا کرے کہ جس سے اس کا حق ادا ہو جائے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ ہوا متبع، دوسری چیز جو آدمی کو ہلاک کرتی ہے وہ خواہش نفس ہے، یعنی آدمی اپنے نفس کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے 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 چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نفس اس کو ذلیل کروا دیتا ہے، اسے دنیا میں بھی ذلیل کرواتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بظاہر یہ راستہ بڑا اچھا ہے، بخل کا راستہ بھی اچھا ہے کہ اس سے مال بچ جاتا ہے، لیکن اصل میں تباہی ہے۔ اسی طریقے سے خواہش نفس کے اوپر چلنا یہ بھی لگتا تو ایسے جیسے آزادی ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے، انجام تباہی ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی اعجاب المرء بنفسه، کہ آدمی اپنے آپ پر فریفتہ ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو ہر وقت یہی سمجھے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، میرا فلاں دوست اس میں یہ خرابی ہے، فلاں رشتہ دار ہے اس کے رویے میں یہ مسئلہ ہے، بیوی میری میں یہ مسئلہ ہے، بچوں میں یہ ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ جو اپنے بارے میں کمنٹ کرنا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ کبھی کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی کبھی دل سے ہوتا ہے، تو لیکن یہ جذبہ ہے جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں، تو اپنے آپ کو اس حد تک اچھا سمجھنا یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اپنے انسان کو عیوب دیکھنے چاہیے، اگر اپنے عیب دیکھنے والی آنکھ بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اب تباہی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ کسی کی تعریف سن کر یا از خود ہی اپنے آپ میں ہی مگن ہو جانا، اپنے آپ میں ہی مگن ہو جانا یہ آدمی کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری طرح مکمل تو کوئی انسان بھی نہیں ہوتا، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
یا جو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کے سوا باقی تو ہم سب لوگ تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، قدم قدم پر محتاج ہوتے ہیں. ہمارے ہر عمل میں، ہر رویے میں، ہر فیصلے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اگر آدمی اس سے آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اب جس جگہ ہے وہیں رہنا چاہتا ہے، بلکہ یہ پیچھے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اپنی کسی بات پر تنقید سننے کو یہ تیار نہیں ہے. کوئی اس کو کہہ دے کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا تو فوراً کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا اتنا ایکسپیرینس، میرا اتنا تجربہ، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں آدمی کو ہلاکت کے راستے پر لے جاتی ہیں. اعجاب المرء بنفسہ، پھر اس سے جو ہے وہ تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، دوسرے آدمیوں کو آدمی حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بڑی خطرناک بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے ہلاک الناس، لوگ سارے تو بیچارے بہت خراب چل رہا ہے معاملہ، فہو اہلکہم، لوگ ہلاک ہوں یا نہ ہوں، لوگ خراب ہوں نہ ہوں، یہ سب سے بڑا خراب آدمی ہے جو دوسروں کے بارے میں اس طرح کا کمنٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.